اگر آپ صوبے بنائیں گے تو اسلام آباد سے چھوٹا کیا صوبہ بنائیں گے؟ تو اس کے چیف منسٹر تو خود ہیں یا طلال صاحب خود ہیں. تو یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، تو آپ جو کہہ رہے تھے کہ گورننس کا کلیپس ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ ہمیں کائنڈلی بتا دیں کہ کیا یہ آپ کا ویژن ہے کہ اگر اسلام آباد جتنے بھی صوبے بن جائیں سارے، تو اس میں یہ صورتحال بنے گی کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، دکھانے والا کوئی نہیں ہے، بچے چاہے تلے جائیں آگ میں. تو یہ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ وہ جو مختلف طریقے کے ہم راستے نکالتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد یا اپنے انتظامی مقاصد پورے کرنے کے لیے، وہ ان بچوں کے نام کر کے یہ کام روک دے اور اصل حقائق کے اوپر آئیں کہ پاکستان کا انتظامیہ، پاکستان کے جو ادارے ہیں. آپ دیکھیں میو ہسپتال کا حال، آپ دیکھیں جا کے یہ جو خیبر پختونخوا میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال ہے، کیسے بھیڑ مچی ہوئی ہے. آپ کا ہیلتھ سسٹم جو ہے، آپ کا کیا خیال ہے صوبے بنانے سے ٹھیک ہو جانا ہے؟ اسلام آباد سے چھوٹے صوبے بنا لیں گے؟ تو یہ گورننس کا میٹر جو ہے یہ بڑا ڈیٹیلڈ ہے، اس میں پوری سول سروس انوالوڈ ہے. انفارچونیٹلی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس ٹف ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. ان کے پاس بزدار ہیں، ان کے پاس یہ اپنے بھتیجے بیٹے ہیں، بچیاں ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ جی وسیم اکرم پلس یہاں. تو انفارچونیٹلی پاکستان کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اور اس کی وجہ سے گورننس بھی بہت بری طرح سفر کر رہی ہے، کیونکہ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ مکمل طور پر ملوث ہے روزمرہ کے سیاسی کاموں میں، نہ کہ وہ اپنے کام کو توجہ دیں. ان کو صرف اتنی فکر ہوتی ہے ہماری پروموشن کب ہونی ہے، ہمارا بورڈ کب بیٹھ رہا ہے، ہمارا امتحان کب ہونا ہے، ہمیں مہارات کیا ملنی ہے، اور لیسٹ کنسرنڈ اباؤٹ کہ ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے. اس کا اس پہلو پہ کہ یہ گورننس کے جو مسائل ہیں یہ اس کی ایک شاخسانہ ہے، اس کے اوپر چودھری صاحب ہم سیگمنٹ میں خاص طور پہ اسی پہ فوکس کر رہے ہیں، مگر ابھی میں اسپیسیفک اس پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے سوال کافی سارے یہ پمس کے اس پہ آئے ہیں کہ یہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات یہاں پہ ہوتے ہیں. ہمارا ایک قومی ایک خاصہ بن گیا ہے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہم نظر ڈالتے ہیں. تو پمس کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ پمس اسپتال میں کئی برس سے کوئی فائر ڈرل نہیں کروائی گئی. ہسپتال عملے کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی عملی تربیت نام کسی نے نہیں دی، اور پمس میں فائر سیفٹی ٹریننگ ہر 6 مہینے بعد ادروائز کروانا لازمی ہے. اور آتش زدگی کے دوران جو ہے آکسیجن سلنڈر، جس طرح ابھی فہیم بھی بتا رہے تھے، وہ پھٹنے سے وہ ایک دم سے آگ بڑی تیزی سے پھیلی اور کوئی الارم سسٹم جو تھا وہ فعال نہیں تھا اور کوئی انخلاء کا سسٹم موجود نہیں تھا. اور پلس میں فہیم آپ ہی کی دیکھ رہا تھا ٹویٹ کہ آپ نے یہ نیشنل اسمبلی کی جو ہے نا ایک ذیلی کمیٹی کی ایک رپورٹ بتائی ہے کہ یہ صرف پمس کا نہیں ہے، اسلام آباد کے باقی اسپتال بھی جو ہیں وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کے پاس کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے، اور ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کے رجسٹریشن بالکل بورڈ جو ہیں وہ غیر فعال ہیں، اور جو چھوٹے کلینکس اور میٹرنٹی ہومز وغیرہ ہے وہاں کوئی نگرانی نہیں، کوئی ریگولیشن نہیں، مادر پدر آزاد ہے. فہیم یہ وہاں پہ آپ نے صورتحال دیکھی کہ افراتفری کلیئرلی نظر آ رہی ہے، اور لوائقین اور یہ چھوٹے بچے دیکھے پورے پاکستان پوری دنیا میں جس نے یہ دیکھا ہوگا کہ 1 دن کے بچے، 2 دن کے بچے، 14 بچے جو ہے بیچارے جو ہے اور ان کی ماؤں پہ جو گزر رہا ہے، اور یہ رویہ جو آپ وہاں کی انتظامیہ کا وزارت کا دیکھ رہے ہیں، کیا ماحول تھا وہاں پہ؟ دیکھیں جو وفاقی وزیر صاحب ہیں ان کا جب میئر تھے آپ نے وہ کلپ سنا دیا. کچھ دن پہلے اسلام آباد میں ایک ایونٹ میں یہ آدھا گھنٹہ اور 45 منٹ لیٹ ہوئے تو وہاں پر گرمی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک خاتون رپورٹر نے ان سے یہ احتجاج کیا کہ آپ ہمیں ایگزیکٹ ٹائم بتا دیتے تاکہ ہم اسی وقت آتے. ہم آدھے گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہے تھے. تو ادھر بھی انہوں نے اسی طرح کا رویہ اختیار کیا تھا اور آج بھی یہی رویہ ان کا تھا. ایک تو لواحقین کو وہ دلاسا دیتے کہ اتنا بڑا فیلئر ہوا ہے، اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے، ان کے پیارے بچے. عامر صاحب ایک فیملی تھی جس کو 12 سال بعد اللہ نے اولاد دی اور وہ بچہ بھی اسی حادثے کا شکار ہوا اور وہ چند لمحات کی خوشی تھی. مطلب وہ ایک ایسے عالم میں، ایک ایسی پریشانی میں لوگ تھے اور ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ، وہ جیسے عام پاکستانی کے اوپر احسان کرنے والا رویہ ہو، یا جیسے وہ وزیر بنے ہیں تو انہوں نے پاکستانیوں کے اوپر احسان کیے. پھر یہ توجیہ پیش کرنا کہ دیکھیں جی 35 لاکھ کی آبادی ہے. بھائی اس وقت تو آپ کے پاس 15 بچے تھے، وہ شاید اور بیڈز بھی خالی ہوں
آپ ان کو تو کم از کم کرا لیتے. کیا وہ 35 لاکھ کی آبادی آپ کو ڈرلز کرانے سے روک رہی تھی؟ کیا 35 لاکھ کی جو آبادی ہے یا خیبر پختونخوا پنجاب کے علاقوں سے آنے والے جو لوگ علاج کرانے کے لیے وہاں پر آتے ہیں, کیا وہ آپ کو روک رہے تھے کہ آپ جو فائر سیفٹی کے آلات ہیں ان کو بہتر نہ کریں, یا جو شکایات آ رہی ہیں اس کو بہتر نہ کریں؟ مطلب آپ اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹس بھی کر رہے ہیں, اپنی مرضی کے وہاں پر لوگوں کو تعینات بھی کر رہے ہیں, کیا وہ آپ کو روک رہے تھے؟ تو یہ جو رویہ تھا یہ مزید جو ہے وہ لوگوں کو تلخی کی طرف لے کے جانے والا رویہ تھا. بہرحال بڑی مشکل سے وہ معاملہ وہاں پر عامر صاحب سیٹل ہوا, اور وہ پریس کانفرنس اپنی ادھوری چھوڑ کر جو ہے وزیر صاحب چلے گئے, اور یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو ریزائن بھی کرتا ہوں اور اپنے آپ کو کمیٹی میں انویسٹیگیشن کے لیے بھی پیش کرتا ہوں. اب بات یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کمیٹی بنا دی اور اس میں آپ نے سیکٹری ہیلتھ کو نکال دیا. ای ڈی پیمز بیسیکلی ذمہ دار تھے, 2-3 عہدے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, مرضی کی وہ اپنی تعیناتیاں کر رہے ہیں. بیسیکلی وہ فیلئر تھا. وہ لوگ جو اپنی مرضی سے اپوائنٹمنٹس وہاں پہ کر رہے ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی سیفٹی کے پریکٹسز کے اوپر کسی نے عمل درآمد نہیں کیا, کوئی ڈرلز نہیں کرائی, اور عملہ جو تعینات تھا وہ پتہ نہیں کہاں تھا, سو رہا تھا, صبح کا وقت شاید سو ہی رہا ہوگا, ان کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں عامر صاحب جب سی ٹی وی کی فوٹیجز وغیرہ سامنے آئیں گی, جب وہ کمیٹی کے بعد اس کو پبلک بھی کریں, یا اگر اتنی ہی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جیسے فیمز کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا, تو ہو سکتا وہ سی ٹی وی فوٹیج بھی جاری کر دیتے جب وہ واقعہ ہوا. تو بہت ساری چیزوں کے اندر جھول ہے, اور اوپر سے وفاقی وزیر صاحب کا یہ جو رویہ تھا تو بڑا ہی افسوسناک رویہ تھا. جی چودھری صاحب, یہ توجیہ پیش کرنا کہ جناب یہ 4 لاکھ کے لیے اسپتال بنایا گیا تھا, تو اب یہاں کی پاپولیشن جو ہے وہ 20-25 لاکھ ہو گئی ہے, وہ تو خیر 35 لاکھ پتہ نہیں کہہ رہے تھے, تو یہ کیا آرگیومنٹ ہے؟ میو ہاسپٹل جب بنا تھا وہ انگریزوں نے بنایا تھا, لاہور کی آبادی اس وقت شاید 1.5-2 لاکھ ہوگی, اب 1.5-2 کروڑ ہے, تو انہوں نے اس کے اندر جو ہے ہائی رائز بلڈنگز بنا کے ایکسپینڈ کر کے, ایسے ہی ہوتا ہے. کون روکتا تھا کہ اسلام آباد میں صرف 2 ہی اسپتال ہے, اور یہ ماڈل سٹی ہے اور اس کے ماڈل ہاسپٹل ہیں, اور یہ بھی ابتدائی میں ربیہ بتا رہی تھی کہ 3 سال میں ان کو 22 ارب روپیہ دیا گیا ہے. کون روکتا تھا ان کو کہ اس کو ایکسپینڈ کر لیتے, زیادہ لوگوں کے لیے کر لیں, کہ زیادہ رش آ رہا ہے تو زیادہ فیسلٹیز کریٹ کرنے. اپنی نالائکی اور لاپرواہی اور غفلت کو یہ آرگومنٹ کیا ہے؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں عامر صاحب, اور مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے ان کی باتیں سن کے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ پورے پاکستان کے ہیلتھ کیئر منسٹر ہیں, اور فیڈرل سیکٹری جو شہباز شریف صاحب نے نکال دیے وہ پورے پاکستان کے فیڈرل سیکٹری ہیں. تو یہ دیکھیں اگر اکا دکا وہ ہر ایک معاملے پہ جو ہے آپ فیڈرل گورنمنٹ کو تنقید کریں گے یا ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے, اصل میں یہ کام تھا لوکل گورنمنٹ کا. اور یہ سارے ہسپتال, یہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ جتنے بھی ادارے ہیں اسلام آباد کے انکلوڈنگ سی ڈی اے, یہ سب لوکل گورنمنٹ کے تابع ہونے چاہیے تھے, اور اگر لوکل گورنمنٹ ہوتی تو ان کو یہ ذمہ دار ٹھہراتے. لیکن چونکہ یہ برداشت نہیں کرتے ہیں کہ کسی اور کو اپنے درمیان آنے دیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ جو سارے لڈو اور رس ملائیاں اور جلیبیاں جو سیاست میں آتی ہیں وہ اسی طریقے سے آتی ہے نا کہ آپ نے ڈائریکٹلی سارے کام کرنے ہوتے ہیں خود. اگر کوئی اور بیچ میں آ جائے تو پھر آپ کی وہ مٹھاس کم ہو جاتی ہے, آپ سمجھ لیں آپ میری بات کو. تو اس میں یہ ہے کہ جو یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے گورننس کولیپس ہو گئی ہے, یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہے. تو یہ تو ایک شہر ہے, تو ایک شہر کے اندر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صوبہ بنا دیں گے تو یہ کیسے معاملات ٹھیک ہوں گے؟ تو اس میں سے جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے سارے عزائم جو ہیں وہ در حقیقت عوام کے مسائل کے ساتھ منسلک نہیں ہیں. ان کے اپنے کوئی علیحدہ سوچ فکر ہے جن کے تحت وہ یہ سارے ایک سلوشن پیش کر رہے ہیں کہ جناب یہ حل ہوگا. تو ادھر آپ کیا خیال ہے کہ اس جو کیپٹل ٹیریٹری ہے اس سے چھوٹے صوبے بنا لیں گے؟ ایسا نہیں ہے. تو گورننس کا جو مسئلہ ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے پوری دنیا میں. آپ کہیں بھی چلے جائیں, جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا تھا تو اس وقت لوکل گورنمنٹ, لوکل فائر فائٹرز, لوکل پولیس, لوکل میئر وہاں سامنے موقع پہ کھڑے تھے. کوئی واشنگٹن سے نہیں آیا تھا وہاں پر کہ بتانے کے لیے. اسی طرح سے آپ اس وقت دیکھ لیں یوکرین میں یا رشیا میں جنگ لگی ہوئی ہے,
اور وہاں پر اسپتالوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ نہیں کہ جو فیڈرل سیکٹری ہے رشیا کا وہ جا کے وہاں مقامی حکومتیں ہیں وہ سارا کام کر رہی ہیں, وہ جا کے جواب دیتی ہیں, لوکل فوج کے دستے ہیں وہ وہاں پر جواب دہ ہیں. تو یہ اصل میں جو ساری جو مٹھاس ہے نا گورننس کی وہ ساری ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس رہے, اور جو مقامی سطح ہے اس کو ہم سمجھیں کہ یہ ہماری رعایا ہے, اگر یہ مر جائیں آگ لگ جائے جھونک جائے کوئی نہیں. لیکن بات ہم کرتے ہیں کہ اگر ہم چائنا جائیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں چائنا ماڈل چاہیے, اگر ہم جاپان جائیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں جاپان ماڈل چاہیے.